السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم کا سبق کا نام تھا عیدین۔ عیدین سبق ہم پڑھ رہے تھے، آج ہم عیدین سبق کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر 27 پر مکمل کرتے ہیں۔ عیدین کے احکام اور آداب۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو بڑی خوشی اور گرم جوشی سے منایا جاتا ہے۔ عیدین کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی، یہ فرق ہے، یہ نمازیں باقی 5 نمازوں سے مختلف ہیں، اس لیے ان کی ادائیگی کا وقت سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عیدین کی 2 رکعت نماز عیدگاہ یا کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں، عیدین اور جمعہ کی نماز، جتنی کھلی جگہ پر ادا کی جائیں یا جتنا زیادہ مجمع ہو، جتنا بڑا مجمع ہو، جتنے زیادہ لوگ ہوں اور آسمان کے نیچے پڑھی جائے، اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ نماز عید میں دیگر نمازوں سے 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ تکبیریں کہتے ہیں اللہ اکبر کو۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ تو کیا ہوگا مسجد میں جا کر کہ اس میں 6 تکبیریں اللہ اکبر کی زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، بالکل جس طرح جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے ہیں۔ عید الفطر کے خطبے میں روزوں کی اہمیت اور فطرانہ کے مسائل پر روشنی بھی ڈالی جاتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی دینے کے واقعہ اور قربانی کی اہمیت اور مسائل وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے خطبے کی طرح عیدین کے خطبات کو بھی توجہ اور خاموشی سے سننا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ کتنے سارے بال ہوتے ہیں قربانی کے جانور کے، جب ہم اس کو ذبح کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو اس کے ایک بال کے بدلے 1 نیکی ملتی چلی جائے گی۔ عید کے موقع پر درج ذیل آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ عید کے روز غسل کر کے نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ عید کے روز خوشبو لگانا سنت ہے۔ عید الفطر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، جبکہ عید الاضحیٰ پر کچھ کھائے بغیر نماز عید کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی فرماتے تھے، جب عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے لگے تو گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے تھے۔ میٹھی چیز میں عام طور پر ہم کیا بناتے ہیں؟ سوئیاں، پھیونیاں یا اس طرح کی کوئی اور میٹھی چیز، کھیر وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، کھجور وغیرہ کا استعمال فرماتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ میں کیا کریں گے؟ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے ہم کچھ نہیں کھائیں گے، بلکہ جب ہم عید کی نماز پڑھ کر آئیں تو کوشش کریں کہ جو قربانی ہم نے کرنی ہے اس کو قربان کرنے کے بعد اس کے گوشت میں سے کچھ حصہ پکا کر سب سے پہلے وہ کھایا جائے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے۔ مسجد یا عیدگاہ میں جانے اور وہاں سے واپس آنے کا راستہ الگ الگ اختیار کرنا سنت ہے، یعنی آپ مسجد جانے کے لیے اپنے گھر سے جس راستے سے جائیں، جب واپس آئیں تو کسی اور راستے سے گھر آئیں۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ جو تکبیریں پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، عید الاضحیٰ کی الگ، عید الفطر کی الگ، وہ تکبیریں پڑھنے کا اہتمام کرنا بھی سنت میں سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ آگے ہے عیدین کے معاشرتی فوائد۔ عیدین کی وجہ سے معاشرے میں بھائی چارے، تعاون اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کو عید کی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، سوئیاں بانٹتے ہیں، کھیر بانٹتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں، تو اس سب سے محبت، جوڑ اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے عید کا فائدہ۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے۔ غریبوں، ناداروں اور مسکینوں کی مالی امداد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ عیدین کے خطبات سن کر دینی اور شرعی مسائل سے آگاہی ہوتی ہے اور معاشرتی اصلاح میں مدد ملتی ہے۔ معاشرتی اصلاح میں مدد ملتی ہے کیسے؟ جب معاشرہ عید کے دن مسجد میں آئے گا، جب وہ امام صاحب کی یا خطیب صاحب کی باتیں سنے گا، تو انسان کے اندر جو کمیاں ہوں گی، جب وہ سنے گا کہ میں نے یہ غلط کیا، تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے عیدین کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ عیدین پر نمود و نمائش سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام پیسے کے ضیاع یا اسراف سے منع کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات اور احکامات کے مطابق عیدیں منائیں اور غریب افراد کو بھی عیدین کی خوشیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔
یہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ عید پر ہم بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ کپڑے ہم کوشش کرتے ہیں مہنگے سے مہنگے پہنیں، 3 کپڑے سے اگر ہمارے عید کے دن کے 3 دن ہوتے ہیں، 3 سے کم جوڑے بننا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو جو چھوٹے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا جن کے ماں باپ ان کو لے کر نہیں دے سکتے، پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ وہ عید کے دن کسی سے ملنا ہی نہیں پسند کرتے کہ میں جاؤں گا تو میری دوست نے، میرے کزن نے، میرے بھائی نے، میرے ہمسائے نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے، میں نے نہیں پہنے ہوں گے، تو وہ کسی سے ملنا ہی نہیں پسند کرتے۔ تو یہ بری بات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے بڑوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی اور بڑے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ عید کے دن پہ ہم وہ کام کریں جو کام کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یعنی ہم بہت زیادہ نمود و نمائش اور بہت زیادہ فضول خرچی سے بچیں، جتنا ہو سکے ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔